اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 74 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ الانعام آیت نمبر 74 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور آپ کے واقعات بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان اور ان کی رسالت کے معترف تھے، اور مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے، شرف محسوس کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس زمانے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی تعلیم ہے نبیوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہی کر رہے ہیں۔ اور یہود اور نصارہ وہ بھی، کیونکہ ان کی بھی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے آگے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اس کی نسل سے یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل تھا، اس سے یہ بنی اسرائیل والے کہلائے، اور پھر آگے یہ اپنے آپ کو انہوں نے یہودیوں میں، نصرانیوں میں اور مختلف قسم کے گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیا اللہ کے حکم کے برخلاف۔ اللہ کہتے ہیں اکٹھے رہیں، مسلمان کہلائیں اپنے آپ کو، لیکن ہمیں اپنا فرقہ اور اپنا گروہ اور مسلک اتنا پسند آتا ہے کہ ہم وہ کہلوانا زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا ہم عزت کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، اور آپ کا ایمان کس درجے کا تھا، اور آپ کا رتبہ اور آپ کا مقام کیا تھا، اور آپ کی تعلیمات کیا تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ انہوں نے آگ میں جلنا، آگ میں کودنا قبول کر لیا، لیکن بتوں کی پوجا انہوں نے قبول نہیں کی۔ وہ اللہ کی حکمت، اللہ نے ان کو بچایا، لیکن وہ اتنی بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو آج قرآن ان کو یہ بتا رہا ہے، مشرکین عرب کو، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، آج بھی ان کی سنت میں قربانیاں کرتے ہیں، ان کی سنت درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کہ وہ تو بتوں سے اور شرک سے ہمیشہ بری و ذمہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جان تک دینے کے لیے اللہ سے کے سامنے پیش کر دی اپنی جان کو بھی۔ لیکن آج تم 360 بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا بت الگ ہے، ہر موسم کا بت الگ ہے، پہاڑوں کا بت الگ ہے، کسی چیز کا بت الگ ہے، سارا اور وہ یہی کہتے، جب لڑتے آپس میں کوئی جیت جاتا تو وہ کہتے یہ اس بت کی مدد ہمیں ملی ہے تو ہم جیت گئے، دیکھیں ہمارا جو خدا ہے نعوذ باللہ جس کو وہ کہتے تھے، وہ تو تمہارے خدا سے زیادہ، یعنی وہ خداؤں کا آپس میں مقابلہ کرتے تھے۔ تو کہاں پہ وہ بت پرستی کو گوارا نہیں کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، اور آج اس بت پرستی سے جب روکا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک رہے ہیں، تو غضبناک ہو رہے ہیں اور آپ سے آگے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس تعلیم کو اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا سے لے کے چلے ہیں اس بات کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کو۔ اب ابی کے یہاں علماء نے دو معنی کی ہیں، ابی باپ کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چچا تھے، آپ کے باپ پہلے فوت ہو چکے تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، کیونکہ اور بھی قرآن میں کئی جگہ ابی کا لفظ جو ہے باپ کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے چچا کے لیے بھی ہے۔ تو زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے، فقہاء کا بھی، کہ یہ آپ کے چچا تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے یا باپ سے کہا، آزرا، جن کا نام آزر تھا، اتتخذوا اصناما آلہا، کیا آپ نے پکڑا ہوا ہے بتوں کو؟ وہ بت تراش بھی تھے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے گاڑ گاڑ کے پتھروں سے اور لکڑی سے بت بنایا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اس کو خدا کا درجہ دے کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی انسان کی جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا
کہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنامن بتوں کو، صنم اس بت کو کہتے ہیں جو کسی دھات سے، پتھر سے، لکڑی سے مورتی کی کوئی شکل یا کوئی بھی اس کو شکل دے دی جائے تو اس کو آلیہتن، اس کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اس سے تم حاجتیں مانگتے ہو، اس سے اپنی مصیبتوں کے، اپنے رزق کو اس سے مانگتے ہو۔ انی اراکا، بے شک، یقیناً میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، وقوم کا، اور آپ کی قوم، یعنی آپ بھی اور آپ کی قوم بھی، فی ضلال مبین، وہ گمراہی میں۔ یہ لگتا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا وہ کوئی خدا ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا کوئی بت یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ معبود ہو سکتی ہے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو ان کو، مشرکین کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے، وہ بت شکن تھے، اور تم آج بت پرست بن گئے ہو۔ آج مسلمان بھی بت شکن بننے کے بجائے بت پرستی کو ترجیح دے رہا ہے، خواہ وہ بت دولت کا ہے، وہ عہدوں کا ہے، یا دنیا کی محبت کا ہے۔ بت ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو، دل کے اندر، انسان کے اندر بت ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح دکھاتے ہیں ہم، کون؟ اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، بادشاہی، اپنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو اور پختہ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی تمام اشیاء کی حقیقت سے آگاہی، کہ یہ کیسے وجود میں، کیسے فنا ہوگی، بنانے والا کون ہے، یہ ساری حقیقت عطا فرمائی۔ انہیں اللہ کی توحید کی حقیقت پتہ چلی، انہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے، اپنی قدرت کے علم ان کو دیے، ان کو حکمت سکھائی، اور ان کو عین الیقین عطا فرمایا۔ کیوں؟ وہ اس راستے پہ چلے، وہ اس چیز کو سیکھنا چاہتے تھے، وہ اس چیز کو عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو دیا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ کا یقین کامل ہو جائے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اس کو یقین کامل آ جاتا ہے، آگے بھی جب باتیں آئیں گے پتہ چلے گا، تو پھر اس کی بات میں وزن بھی آتا ہے، اور وہ اس بات پہ کھڑا بھی ہوتا ہے، بے شک پوری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مکہ والوں کے ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نبوی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سارے اپنے عجائبات دکھائے۔ اس میں بھی اللہ نے کہا تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے، بادشاہی کے عجائبات دکھائیں۔ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی وہ جو ڈٹرمنیشن ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانے کی، اور وہ جو طاقت ہوتی ہے انسان کی، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو عین الیقین عطا فرماتے ہیں، تاکہ آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے، اور آپ اور باوزن طریقے سے، بہترین طریقے سے ان لوگوں کو رہنمائی دے سکیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ تبلیغ کا ایک طریقہ استعمال کیا، کیونکہ ان کے جو ہم وطن تھے وہ ستارہ، چاند، سورج پرست تھے، اور انہی عقائد پہ ضرب کاری لگا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ بات کر کے، کہ انہوں نے تو شہروں کے بھی الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے، اور سورج، چاند اور اس طرح کے مختلف ناموں پہ۔ جب رات کو ڈھانپ لیا، جب رات کو راء کوکبن، تو تارے نظر آنے لگے۔ جب رات آ گئی تو تارے نظر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ھذا ربی، ان کی توجہ دلانے کے لیے، کیا یہ رب ہیں؟ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ چھپ گئے، تاروں کا تو ایک ٹائم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ غروب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جب دن کی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو چھپ جانے والے ہیں۔ رب تو وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا طلوع اور غروب نہیں ہے، وہ چھپنے والا نہیں ہے، وہ تو ہر وقت سامنے ہے۔ فلما راى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر چاند نکلا، وہ اس سے زیادہ روشن تھا، بازغن، روشن تھا، زیادہ روشنی تھی۔ انہوں نے کہا یہ خدا ہے تمہارا، یہ خدا ہو سکتا ہے تمہارا، چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الظالمین، انہوں نے کہا نہیں، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رکھتا، یہ بھی چھپ گیا ہے۔ جو چیز چھپنے والی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میں اس بات کو مانوں جو تم کہہ رہے ہو، ستاروں کو اور چاند کو رب کہہ رہے ہو، تو میں تو پھر گمراہی میں چلا جاؤں گا، اس قوم کے ساتھ میں بھی ہو جاؤں گا جو گمراہی میں ہے۔
اللہ ایسا نہیں ہے کہ غروب ہو طلوع ہو، غروب ہونے والا طلوع ہونے والا اور اپنی مرضی سے غروب بھی نہ ہوتا، اس کا وقت مقرر کرنے والا کوئی اور ہو غروب کا، اور کوئی اور ہو وقت اس کا طلوع کرنے والا۔ یہ نہیں ہے، یہ تو بے اختیار ہے، یہ تو محتاج ہے، یہ تو خالی مخلوق ہے۔ اس لیے میں اگر اس راستے پہ چلا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، تم بھی مت چلنا۔ فلما را الشمس بازغۃ قال ھذا ربی اکبر، پھر جب دن کو سورج نکلا انہوں نے کہا یہ پھر خدا ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا بھی ہے اور روشن بھی اس سے زیادہ ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون، مگر جب وہ بھی چھپ گیا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ تو تم اس کو کسی کے جس کے شریک ٹھہرا رہے ہو، اس کا بھی نکلنا ہے، اس کا بھی چھپنا ہے، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اب آپ نے ہر باطل اور ہر شرک سے منہ موڑ لیا، ستاروں کا تھا، سورج کا تھا، چاند کا تھا، کوئی بھی تھا، اور اپنے چہرے کو ایک رب کی طرف کر دیا، اس رب کی طرف جس کا تعارف کروا رہے ہیں، فاطر السماوات والارض، اس نے زمین کو بغیر کسی مادے کے اور آسمان کو بغیر کسی مادے کے اس نے پیدا فرما دیا، کن فیکون تھے، حنیفاً میں یکسو ہوں اس کی طرف، ان سب سے بری و ذمہ ہو کے میری ایک ہی ڈائریکشن ہے، ایک ہی رخ ہے، اور وہ ہے اپنے رب کی طرف جو زمین آسمان کا مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور اس کو بنانے والا بھی ہے۔ اب کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چیز ہو، میں اس کو رب ماننے کے لیے تیار ہوں، رب میرا وہ ہے جو ان کو بنانے والا ہے۔ وما آنا من المشرکین، اور میں کبھی بھی شرک کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ شرک کی انتہائی نفی کر رہے ہیں، اور آج آپ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہم تو ان کے دین پہ ہیں، اور 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ہر کسی کا اپنا بت، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا، سرداروں کا اپنا، دوسروں کا اپنا، چھوٹوں کا اپنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اللہ کا ہو گیا ہوں، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، روشن ہو نہ روشن ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ کی مخلوق، سب محتاج، سب بے بس، اللہ وہ جس نے بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی چیز کے، صرف کن کے لفظ سے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ میں صرف اور صرف اس کی طرف یکسو ہوں، اور میری کسی طرف توجہ نہیں ہے، شرک کی شائبہ تک نہیں ہے میری کسی بھی بات میں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔